اس خالق کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی. قرآن ورثہ ہے، آل محمد وارث ہیں. کاش دنیا قرآن کو سمجھ آتی. عزت قرآن کی قسم، کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں قرآن جیسا ہوں. بھئی ہے کہ کسی میں جرت کہ بلا کل اخبار میں آ جائے گا اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. کوئی اگر کہے کہ میری کتاب جو ہے میں نے کتاب لکھی ہے اور یہ قرآن جیسی ہے تو ہر مسلمان اسے کافر کہہ کے پکارے گا. کم از کم یہ تو سمجھ لو یہ قرآن ورثہ ہے. جب ورثے میں نقص نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو وارث میں نقص نکالے تو میرے ساتھ رہیے کہ بہت سے انکشاف ہوئے. بھئی لوگ کہتے ہیں قرآن معصوم ہے، یقیناً معصوم ہے. بھئی قرآن معصوم ہے، رسول معصوم نہیں. قرآن بے عیب ہے، رسول بے عیب نہیں. عزت قرآن کی قسم، ایک ایک لمحے کی ضمانت قرآن نے رسول کی دی ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک جملہ بھی بحر میں کوشش کروں گا کہ نہیں جاؤں گا. خالق نے سورہ یونس میں کہا، بہت توجہ کی بلا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میرا نبی تم میں برسوں رہ چکا ہے. افلا تاکلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس میں نقص نکالتے ہو. میرے نبی میں اب دیکھیے نا، ہماری گفتگو میں ہاشمی صاحب اور اللہ کی گفتگو میں یہی تو فرق ہے کہ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ. اللہ بغیر مقصد کے کلام نہیں کرتا. بھئی اللہ جو کہہ رہے ہیں افلا تاکلون وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میرا نبی تم میں برسوں رہ چکا ہے، تم میرے نبی میں نقص نکالتے ہو. افلا تاکلون، تمہیں عقل نہیں آتی. پتہ چلا رسول میں بے عقل ہی نقص نکالتا ہے. صلوات مل کر بابا سے بلند پڑھ لیجیے. یہی فرق ہے کہ تم نے رسول کو کہیں اور سے لیا ہے، ہم نے رسول کو رسول کے گواہ سے لیا ہے. میرے ساتھ رہیے، ہم نے رسول کو رسول کے گواہ سے لیا ہے، یعنی ہم نے رسول کو علی سے لیا ہے. بہت توجہ میرے لفظوں پر، ہم نے رسول کو رسول کے گواہ سے لیا ہے، رسول کے گواہ سے لیا. بہت توجہ میرے اسی گفتگو پر، صرف اسی گواہ پر آج گفتگو ہے کہ رسول کا گواہ ہے کون. مسلمانوں کی معتبر ترین تفاسیروں کا نام حوالہ دے رہا ہوں. 5 مسلمانوں کی تفسیریں ہیں. تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی. بہت توجہ میرے ساتھ ہے نا لوگ. کتنی تفسیریں؟ 5 تفسیروں کے نام ذہن میں رکھ لیں. 5 تفسیر. ویسے بھی مناقب کی کتنی قبلہ کتابیں ہیں، اس میں تمام میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں، ان آیات کا مصداق سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ہے. یہ پہلے ایمان الحیدری رائے خشنودی قائم آل محمد صلوات. پہلی کتاب تفسیر کا نام تفسیر کبیر، فخر الدین رازی بہت مشہور مورخ ہے. دوسری تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی. تیسری تبری. چوتھی بیضاوی. 5ویں تفسیر حسینی. اور بھی جتنی مناقب کی کتابیں ہیں تمام نے یہ قبلہ متفق علیہ لکھا کہ ان آیات کا مصداق سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں. بہت توجہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، سورہ رعد کی بالکل آخری آیت ہے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ مشرک کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب ان کو کہہ دے ہم نے تمہارے مشورے سے رسول کو رسول تھوڑا بنایا ہے. ہم نے تمہارے مشورے سے رسول کو رسول نہیں بنایا. میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک وہ کافی ہے جس کو پوری کتابوں کا علم ہے. بہت قدردان مجمع ملا ہے، میری خوش نصیبی ہے، عزتیں. قرآن کی قسم دنیا قرآن سمجھ جاتی تو آج ملت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، کوئی فرقہ نہ ہوتا. اب قرآن نے کہا عزت قرآن کی قسم. اب غور فرمائیے، مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو. اب جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اب میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی جو اللہ نے لفظ شہید اپنے لیے استعمال کیا وہی من عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی وہی علی کے لیے استعمال کیا. عزت ممبر کی قسم، زیدی صاحب رسول مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، بیچ مجمع کے ایک شخص کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کہا مولا آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. بھائی بہت توجہ میرے لفظوں پر یار. ہر بندہ نہیں بولے گا، وہی بولے گا جس نے ماں کے دودھ میں ولایت علی پی ہے. اب عزت قرآن کی قسم یہ ہمارا ہی مذہب ہے نا کہ جو مجالس میں بولنے کی پریکٹس کرواتا ہے تاکہ قبر میں بولنے کی جھجک نہ ہو. چھڑوات مل کر بابا سے بلند پڑھے گی اللہ. میرے حبیب ان کو کہہ دے میرے رسول کی رسالت کے لیے صرف دو کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب. دوسرا وہ اب اپنے مرضی کے عالم سے پوچھنا. بھئی اس لیے تو لفظ کتاب کے ساتھ الف لام لگا کے بتایا کہ علی. بہت توجہ. اور جب قبلہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت قرآن کا 1/3 حصہ نازل ہوا ہے. یہ مکی سورہ ہے، جا کر دیکھ لینا. 1/3 حصہ قرآن میں نازل ہوا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی رسالت کے لیے ایک میں گواہ کافی ہوں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے. بھائی یہی تو وجہ ہے ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ جب رسول نے کہا تھا کچھ سناؤ علی، تو علی نے کیا کہا تھا؟ مولا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا سارا؟ علی کوفے کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. بیچ مجمع کے زید صاحب ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا آپ کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب غور فرمائیے، میں ہاتھ باندھ کے پوچھوں، میں ایک ادنا سا طالب علم، مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ مولانا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو کم از کم 5 منٹ تو میں بھی لوں گا. بولو نا بھائی، سب سے بڑی فضیلت جو کہا، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اور وہ ہستی جس کے بارے میں 25,000 حدیثیں رسول نے فضائل میں بیان کی. علی کے فضائل کی 25,000 حدیثیں رسول نے بیان کی. عبداللہ ابن عباس بہت بڑے راوی ہیں، وہ فرماتے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جس کے بارے میں رسول نے 25,000 حدیثیں بیان کی. لیکن اس علی نے ایک لمحے کا وقت نہیں لیا. جو وقت لے سائل کے سوال پر اسے علی نہیں کہتے. جو سائل کے سوال پر وقت لے اسے عزت علی کی قسم. چاہیے تھا میرے مولا کہہ دیتے، خطبہ روکا، سائل کو سوال کا جواب دیا. جیسا کہہ سکتے تھے نا میرے مولا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے کعبہ میں آیا، میری ولادت کعبے میں ہوئی. فضیلت ہے، سب سے بڑی نہیں. بولو یار جس کے ساتھ زبان ہے. فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. مولا کہہ سکتے تھے شب ہجرت مجھے رسول نے اپنے بستر پہ سنایا. فضیلت ہے، سب سے بڑی نہیں. کہہ سکتے تھے کہ مجھے خالق نے، بہت توجہ، مجھے رسول نے
خیبر میں رجل کہہ کے علم دیا. بھئی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی کہہ سکتے تھے کہ مجھے خندق میں کل ایمان کہا. میرے ساتھ رہی یار، وقت نہیں ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اپنا میسج دے کر آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں. فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. عزت علی کی قسم کہہ سکتے تھے کہ مجھے غدیر میں من کن تو مولا کہا. فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. بہت محدود کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. عزت علی کی قسم ادھر سائل کا سوال ختم ہوا، ادھر کائنات کے امیر نے فوراً آیت پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علی نے آیت پڑھ کر بتایا کہ سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ اس خالق نے مجھے رسول کی رسالت میں اپنا شریک بنایا. فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی. علی نے آیت پڑھ کر بتایا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خالق نے مجھے رسول کے گواہوں میں اپنا شریک بنایا ہے. اب بھائی بہت توجہ یار میرے لفظ پر. اب دو ہی تو کمال کے جملے، بہت توجہ. دو ہی اہل بیت کی قبلہ کمال ہے نا کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. ایک تو جو ہم آپ کو بار بار صلوات کی زحمت دیتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا. یہ صلوات جو تم عبادت کرتے ہو نا، یہ وہ عبادت ہے وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. تفصیل میں اور نہ چلا جاؤں عزت قرآن کی قسم. اسی لیے تو آگے میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، سورہ رعد قرآن مقدس کا 17واں سورہ. بہت توجہ میرے سننے پر. اللہ پوری انسانیت سے سوال کر رہا ہے، میرے ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو. بہت توجہ میرے سننے پر. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بہت توجہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہدا منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. میری اس رسول کا انکار کرتے ہو. اللہ پوری انسانیت سے سوال کر رہا ہے. بہت توجہ میرے لفظ پر. اللہ پوری انسانیت سے سوال کر رہا ہے، کیا میرے اس نبی کا انکار کرتے ہو؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو اپنے رب کی طرف سے گواہ بھی ساتھ لایا ہے. میرے رسول، اس رسول کا انکار کرتے ہو جو گواہ ساتھ لایا ہے. اور وہ گواہ کیسا ہے؟ من ہو، وہ اس کا اپنا خون ہے، نفس ہے، بلا فصل خلیفہ ہے. بہت توجہ سننے پر. آگے کائنات کا خالق کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات نے بھی کہا ہے کہ علی رسول کا گواہ ہے. علی کتنی واضح آیت ہے، بہت توجہ. کتنی، میں نے صرف 5 تفسیروں کا حوالہ دیا، اپنی مرضی سے کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا. اب غور فرمائیے، اللہ کہہ رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ. اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے نا، اس تورات نے بھی کہا ہے کہ علی رسول کا گواہ ہے. علی کیا ہے؟ رسول کا. اور لطف کی بلا اس بات پہ آئے گا. آگے خالق کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ ترجمہ کی پہ توجہ فرمانا. اولئک یؤمنون بہ، میرے حبیب مومن وہ ہے، مومن وہ ہے. بہت توجہ، مومن وہ ہے جو تیرے گواہ پر ایمان لائے. اولئک یؤمنون بہ، مومن کون ہے؟ بہت توجہ. اب رسول کا گواہ ہے علی. رسول کا گواہ کون ہے؟ علی. اللہ کہہ رہا ہے ہر بندہ مومن نہیں، ہر بندہ. عزت منبر کی قسم اس لفظ مومن کو اللہ نے رکھا ہی ہمارے حصے میں ہے. عزت علی کی قسم 1400 سال سے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی آذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین. بولو یار اس کے ساتھ زبان ہے. ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. آج پتہ چلا ہم علی کے ساتھ مومن بھی لفظ لگاتے ہیں.
کی بھی لفظ لگاتے ہیں، آج تک ہمیں کسی نے آ کے نہیں کہا ایسی مومن نہیں ہے۔ بولو بھائی، کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سند ملی ہی علی والوں کو ہے۔ صلوات مل کر بابا زولن پڑھ لیجیے۔ نہیں، آگے لطف آئے گا، عزت علی کی قسم، بہت توجہ، آگے لطف آئے گا، قرآن کی آیات ہی پڑھوں گا اور صرف ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے ابھی، بہت توجہ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن ابھی میری تمہیدی گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ آگے خالق کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، میرے حبیب ان کو بتا دے مومن وہ ہے جو تیرے گواہ پر، تیرے گواہ پر، اور عجیب ترجمہ ہے، واضح کتنی آیت ہے، فرمایا وَمَن یکفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، بہت توجہ، فَمَن یکفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، حزب کی جمع احزاب، جس نے بھی تیرے گواہ کا انکار کیا، مسلمان نے نہیں، حزب کی جمع احزاب، حزب معنی ہوتا ہے گروہ، فرقہ، حزب معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ، مسلمان نے نہیں کہا، فرمائے فَمَن یکفر وَمَن یکفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جس فرقے نے بھی تیرے گواہ کا انکار کیا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توجہ اس لفظ پر، آگے قبلہ خالق اپنے حبیب سے خطاب کر رہا، اجازت ہے نا میں آیت مکمل کروں، خالق اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، میرے حبیب یہ جو تیرا گواہ ہے نا اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ بھئی آیت ہے، روایت نہیں، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، میں نے آیت کا حوالہ بھی بتا دیا، جا کر سورہ ہود کی آیت کو پڑھنا، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تیرا گواہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہ تیرا گواہ، بولو یار کچھ سمجھ آ نہیں تھا، تیرا گواہ جو ہے تیرے رب کی طرف سے حق ہے، حق پر نہیں، حق کے ساتھ نہیں، حق ہے، حق، یہ تیرا گواہ کیا ہے؟ تیرا گواہ ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ پتہ چلا حق وہ نہیں ہوتا جو حق کے پیچھے ہو، وہ نہیں ہوتا جو حق پر ہو۔ اللہ نے کہا انہ الحق من ربک، میرے حبیب یہ تیرا گواہ حق ہے، پتہ چلا جو علی کے پیچھے ہے وہ حق ہے۔ اسی لیے تو رسول نے دعا مانگ کے کہا تھا اللہم ادر الحق ہے سمادر علی، میرے اللہ حق کو اتر پھیر، حق کو اتر پھیر، جہاں علی پھرے۔ اور عجیب آیت ہے، میں آیت مکمل کر لوں، اجازت ہے نا؟ آگے قرآن نے کیا عظیم جملہ کہا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے حبیب افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت آپ کے گواہ پر ایمان نہیں لائے گی۔ کوئی سمجھ شاید نہیں آئی تو افسوس یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ افسوس یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت آپ کے گواہ پر ایمان اکثریت نہیں لائے گی۔ بھائی 72 جائیں گے جہنم میں، اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں، اور اقلیت کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں۔ ہمیں اکثریت نہیں چاہیے، ہمیں تو علی چاہیے۔ سمجھو قرآن کو، سمجھو، بے شک، سبحان اللہ، عزت قرآن کی قسم۔ اب 1 گھنٹے کی گفتگو اور باقی ہے، اگر میں نتیجہ دینا چاہوں، قرآن کو سمجھو، قرآن کو، دنیا نے قرآن کو، بولو بھائی کیسے سمجھ آئے؟ قرآن کو نہیں سمجھا، لفظ استعمال کیا شہید، کیا لفظ استعمال کیا؟ شہید۔ میرے حبیب شہید وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا اور وہی لفظ اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، اپنے علی کے لیے وہی استعمال کیا۔ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ناظر۔ میں حدیث پڑھوں تو کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، اجازت ہے ناظر؟ کیا پڑھتا ہوں؟ آیت پڑھتا ہوں۔ بہت توجہ، تھوڑا سا نتیجہ دے کر آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں ورنہ وقت بہت چاہیے تھا۔ عزت علی کی قسم،
شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ناظر، کہ بلا اس لیے قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بہت توجہ، یہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن ہدایت کے لیے. فمن شاہد منکم، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو. شہید کا معنی حاضر ناظر ہونا. شہید کا معنی کیا ہے؟ فمن شاہد منکم، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو، تو یعنی موجود ہو، حاضر ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. شہید کا معنی ہے حاضر ناظر. قبلہ اس لیے سورہ نساء نے کہا فَكَيْفَ إِذَا، اس وقت کیسا وقت ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا، جب ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا، گواہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے نبی، ہر نبی تو اپنی امت پر گواہ ہوگا اور آپ ہر نبی پر گواہ ہوں گے. ایت ہے روایت نہیں، ایت ہے روایت نہیں. ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور ہر نبی پر میرے حبیب، اس لیے کہا نا علی گواہ ہے. گواہ بھائی گواہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ضرور ہے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو بات ہے دو گواہ ہوں. شریعت عدالت کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی عدالت کیا کہتی ہے؟ دو گواہ ہوں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں کا برابر کا علم ہو. دونوں کا برابر کا علم ہو، دونوں کو برابر کا واقعے کا علم بھی ہو، یعنی واقعے پہ بھی موجود ہوں، علم بھی برابر کا ہو. اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے نبی کے نبوت کا گواہ، اور دوسرا کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے.